بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ناظرین کرام، اس آیت مقدسہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب سرکار دو عالم سرور کون و مکان سیاح لا مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ خوشخبری سنائی کہ مسلمان ان قریب روم اور ایران جیسی سپر پاورز کو فتح کر لیں گے، مجاہدین اسلام ہر طرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے، اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی اور سرفرازی حاصل ہوگی، اور یہ دونوں بڑی عظیم طاقتیں سرنگوں ہو جائیں گی اور مسلمان غالب آئیں گے۔ تو اس خبر پر کفار، منافقین اور یہود نے یقین نہ کیا۔ نہ صرف یہ کہ یقین نہ کیا، بلکہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت جو مال و دولت اور خزانہ بھی نہیں رکھتی، وسائل سے بھی محروم ہے، اور اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کے بغیر تھوڑے سے مسلمان بہت بڑی بڑی سپر پاورز پر، طاقتوں پر غلبہ حاصل کر لیں۔ جب انہوں نے کسی طرح بھی مسلمانوں کا یقین نہ کیا، تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہوا قل اللہم مالک الملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اللہ مالک ملک کے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک تمثیلی حکایت اس طرح سے ہے، کوئی بادشاہ تھا اور وہ حافظ قرآن تھا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک اس کا معمول تھا۔ ایک دن وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت مقدسہ پر پہنچا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، تو اس کے دل میں خیال آیا
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے میرا اتنا بڑا ملک جو ہے وہ فوراً چھن جائے، میری اتنی بڑی افواج کو شکست ہو جائے، وہ میری حفاظت نہ کر سکیں، میرے ملک کو بچا نہ سکیں، میرے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، مجھ سے چھن جائیں، عوام جو میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، میرے لیے جان نثار کرتے ہیں، یکا یک میرے خلاف ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مفلس و نادار شخص فوراً کسی ملک کا سربراہ بن جائے اور اسے بہت سارے خزانے اور مال و دولت بھی حاصل ہو جائے، افواج بھی اس کی مطیع ہو جائیں اور عوام بھی اس کے لیے جان نثار کرنے لگ جائیں؟ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، اور اگر ایسا ہو بھی تو اس میں اگر صدیاں نہیں تو کم از کم کئی سال ضرور لگ جائیں گے، فوراً ایسا ہونا ممکن نہیں۔ دراصل اس کے ذہن نے اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کو ماننے اور اللہ تعالی جو چاہے جب چاہے اور جتنے عرصے میں چاہے کر سکتا ہے اور بغیر کچھ وقت گزرے بھی کر سکتا ہے، اس پر یقین لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالی کی قدرت سے اس کے دل میں شکار کا خیال پیدا ہوا، وہ اپنی فوج کے خاص دستے کو اور وزراء کو ساتھ لے کر شکار کے لیے نکلا۔ اس نے شکار کے قواعد و ضوابط آج کے دن کے لیے یہ بیان کیے کہ آج شکار اس طرح سے ہوگا کہ جس کے آگے سے کوئی شکار یعنی ہرن وغیرہ نکلے گا وہی اس کو پکڑے گا، وہی اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگائے گا، دوسرے اس کا ساتھ نہیں دیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی شخص اکیلا کتنا بہادر ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب جنگل میں پہنچے تو بادشاہ کے آگے سے ہرن نکلا، اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈالا، دوسروں نے اس کے ساتھ آنے کی کوشش کی، فوج کے خاص جان نثار سپاہیوں نے اس کا ساتھ دینا چاہا لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا، وزراء نے اس کے ساتھ آنا چاہا تو بادشاہ نے ان کو بھی سختی سے روک دیا، خود وہ اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا، وہ ہرن بھی دوڑتا ہوا اسے بہت دور کسی اور ملک میں لے گیا۔ اسی دوڑ بھاگ میں سارا دن گزر گیا، شام کے وقت وہ ہرن غائب ہو گیا اور بادشاہ اپنے ملک سے دور، اپنے جان نثاروں سے بچھڑ کر، اپنے وزراء سے دور ہو کر کسی اجنبی سرزمین پر کسی اور ملک کے شہر میں اس کے دارالحکومت میں پہنچ گیا۔ وہاں کوئی شخص ڈاکہ مارنے کے لیے روزانہ آتا تھا، اس کو پکڑنے کے لیے وہاں کے بادشاہ نے خفیہ طور پر کچھ اپنی فوج کے ماہر لوگ چھپا رکھے تھے کہ جیسے ہی وہ ڈاکو آئے وہ کمین گاہ سے نکل کر اسے فوراً گرفتار کر لیں۔
جیسے ہی بادشاہ وہاں پہنچا، ان چھپے ہوئے جاں بازوں نے یہ سمجھا کہ یہی ڈاکو ہے، لہٰذا وہ فوراً باہر نکلے اور انہوں نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور لے جا کر زندان میں ڈال دیا۔ اگلے دن اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کوئی لمبی چوڑی سماعت کیے بغیر حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، اس کی آنکھیں بھی نکال دی جائیں، لہٰذا اسے لنگڑا لولا اور اندھا کر کے میرے محل کے نیچے، فصیل کے نیچے جو ایک کھائی بنی ہوئی ہے وہاں پھینک دیا جائے، تاکہ آنے جانے والے لوگ اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور انہیں پتہ چلے کہ ڈاکہ زنی کا اور دوسروں کو لوٹنے کا بد انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ بہت چیخا چلایا، اپنے متعلق کچھ بتانا چاہا، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ جلاد اسے پکڑ کر لے گئے اور فوراً بادشاہ کے حکم پر عمل کر دیا، اس کی آنکھیں نکال دیں، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور بادشاہ کے محل کے عقبی دیوار کے ساتھ کھائی میں اسے وہاں پھینک دیا۔ وہاں وہ پڑا رہتا، روتا رہتا، اور اب اس پر واضح ہوا کہ کیسے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہی دن میں بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ وہ جس سے چاہے تخت و تاج اور حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، وہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی اسی کمرے میں بیٹھ کر جو اس کھائی میں پڑے ہوئے مجرم بادشاہ کے قریب ترین واقع تھا۔ ملک چھن جانے کے بعد، ہاتھ پاؤں سے محروم ہونے کے بعد، آنکھیں کھو دینے کے بعد، جب اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین ہوا تو وہ بہت رویا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہوا اور سچے دل سے یقین لے آیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی سے ملک چھین لیتا ہے اور جب چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ لڑکی قرآن پاک پڑھتی تھی، لیکن اس میں کچھ غلطیاں تھیں، لہٰذا جب اس کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز اس تک پہنچتی تو چونکہ وہ حافظ تھا تو وہ نیچے سے اس لڑکی کو بتاتا کہ یہاں سے تم غلط پڑھ رہی ہو اور اس لفظ کو اس طرح سے پڑھنا ہے، یہ آیت اور یہ جملہ اس طرح سے ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی اپنی اصلاح کر لیتی۔ وہ 1-2-4 دن تو یہ کام رہا جاری، پھر اس نے اپنے باپ سے، بادشاہ سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیں کہ یہ مجرم جو کھائی میں پڑا رہتا ہے یہ حافظ قرآن ہے اور اس کو قرآن پاک بہت اچھا آتا ہے، اس کی تجوید و قرأت بھی اچھی ہے، تلفظ بھی بہتر ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے پڑھ لیا کروں۔ دراصل اس کی توبہ قبول ہو گئی، بادشاہ نے اجازت دے دی تو اس شخص کو وہاں سے نکال کے، نہلا دھلا کے، اچھا لباس پہنا کر بادشاہ کی بیٹی کا تعلیق مقرر کر دیا گیا۔ اب وہ اس کی بیٹی کو روزانہ پڑھاتا
اور بہت بہتر حالات میں زندگی بسر کرتا رہا۔ پڑھاتے پڑھاتے پھر جب یہی آیت مقدسہ آئی جس کا مفہوم ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اللہ مالک ملک کے، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ تیری ہی ہاتھ میں سب بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا آنا تھا کہ وہ بادشاہ جو استاد بنا ہوا تھا اس کی چیخیں نکل گئیں، وہ بے تحاشا رونے لگا، اس پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ وہ پھر سبق پڑھانے کے قابل نہ رہا۔ آخر اس لڑکی کو آج کا سبق چھوڑ کر وہاں سے جانا پڑا۔ اگلے دن جب وہ لڑکی آئی تو بہت پریشان تھی۔ استاد نے پوچھا کہ پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ میرے باپ کے پاس کچھ چیزیں آئی ہیں مجسم ہو کر۔ ناظرین کرام، حقائق میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو مجسم کر لیا جاتا ہے نصیحت کے لیے، لوگوں تک بات پہنچانے اور سمجھانے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا کون سی چیزیں آئی ہیں؟ تو لڑکی نے کہا کہ میرے باپ کے پاس عقل، دولت، علم اور تقدیر یہ سب آئی ہیں، اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ تو بادشاہ ہے، ہمارا انصاف کر، ہمیں بتا کہ ہم میں سے زیادہ مرتبہ و مقام کس کا ہے، اور اگر تم نے فیصلہ غلط کیا تو پھر تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمہاری سلطنت تم سے چھین لی جائے گی اور تمہاری زندگی کی ضمانت بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو لہٰذا میرا باپ بہت پریشان ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر استاد نے کہا کہ کوئی فکر والی بات نہیں ہے، فیصلہ کرنے کے لیے آپ مجھے بٹھا دیں تخت پہ، میں ان کا سب کا فیصلہ صحیح اور درست کر دوں گا، اور ایسا فیصلہ کروں گا کہ وہ سب ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگلے دن بادشاہ کو، یعنی وہ جو اس کا استاد تھا، اس بادشاہ کو نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وقت کے مطابق وہ سب چیزیں آ گئیں اور انہوں نے آ کر اپنا اپنا مقدمہ پیش کیا۔ سب سے پہلے دولت آگے آئی اور اس نے کہا کہ میں سب سے بڑی، جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے ساری دنیا اس کی عزت کرتی ہے، سارے کام اس کے سنور جاتے ہیں، اور وہ عیش و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس وقت بادشاہ نے جواب دیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم تو بے وفا ہو، تم نے اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا جب میں بے یار و مددگار تھا، لہذا تم بے وفا ہو، جب کسی پر مشکل وقت آتا ہے تو تم کسی غیر کے پاس چلے جاتی ہو، بلکہ دشمن کے پاس چلی جاتی ہو اور اس کو تقویت فراہم کرتی ہو۔
تمہاری وجہ سے دنیا میں فسادات اور بہت سارا انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عقل آگے آئی، اس نے کہا میں سب سے بڑی ہوں۔ بادشاہ نے اس سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تم بھی بڑی نہیں ہو۔ عقل نے کہا کہ ذہانت و فطانت سے بہت سے عقدے کھلتے ہیں، بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں، بہت سے مسائل کا حل ملتا ہے۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اگر تو بہت بڑی ہوتی اور واقعی نجات دہندہ ہوتی تو مجھے اس وقت عقل کیوں نہ آئی جب میں نے قرآن پاک کی آیت کا انکار کیا اور اس پر یقین نہ لایا۔ اگر عقل بڑی ہوتی تو میں کبھی انکار نہ کرتا اور صدق دل سے یقین رکھتا تو مجھے آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اس کے بعد علم آگے بڑھا تو اس نے کہا کہ میں بڑا ہوں، جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کی تعظیم کی اور کہا واقعی علم جو ہے وہ مشکلات میں بھی کام آتا ہے، غربت اور مفلسی میں بھی کام آتا ہے، بے وطنی میں بھی کام آتا ہے، قید میں بھی کام آتا ہے، اور جب میری طرح سے آدمی اندھا اور لنگڑا لولا ہو جائے تب بھی علم کام آتا ہے کہ علم کی وجہ سے میں بادشاہ کی بیٹی کا استاد بنا اور آج میں آپ کے درمیان فیصلہ کرنے کے قابل ہوا۔ اس کے بعد تقدیر آگے آئی تو اس نے بھی کہا میں بہت بڑی ہوں۔ بادشاہ نے اس کی بھی تعظیم کی کہ میرا ایمان ہے اچھی اور بری تقدیر پر، اور تقدیر ایسی چیز ہے، حضرت وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سلیمان جھونکے بٹھ ماچھیاں دے، تقدیر پہاڑ الٹ دیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب و آلام سے اور آزمائشوں سے بچائے رکھے، آمین۔ اس کے اس فیصلے سے وہ چاروں خوش ہو گئیں اور پھر انہوں نے دعا کی تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں سلامت کر دیے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے، جس کی بیٹی اس کے پاس پڑھتی تھی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی اور اپنا ملک اس کے حوالے کر دیا۔ پیچھے سے اس کے وزراء بھی ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آ گئے، اور پہلے وہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے 2 ملکوں کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اسے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے کسی سے ملک چھین لے اور جب چاہے جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلت دے۔ ہر بھلائی کا وہ مالک و مختار ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اقتدار کا حاصل ہونا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے اقتدار کے طلبگاروں کو اس کا یقین کیوں نہیں آتا؟
یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کبھی چاپلوسی کرتے ہیں، کبھی ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں، کبھی ووٹ خریدتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کسی عہدیدار کے در پہ سجدہ کرتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے عہدیدار کے در پہ سجدہ کرتے ہیں۔ انہیں صحیح راستہ کیوں نہیں ملتا؟ پھر یہ تقریریں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا غیرت مند کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا کہتے ہیں، اپنی تقریروں میں اسلامک ٹچ دیتے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو نیک بن کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکاتے ہیں اور کبھی غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں، کبھی اس بت کو پوجتے ہیں، کبھی اس بت کو پوجتے ہیں۔ زبان پر آیت ایاک نستعین بھی رہی، جس کا مطلب ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ آیت بھی پڑھتے ہیں۔ زبان پر آیت ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے پاؤں میں لیکن میری جبیں بھی رہی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے رہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور بتوں کے سامنے بھی اپنا سر جھکاتے رہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں ناظرین، اور بتوں کے سامنے بھی اپنا سر جھکاتے رہیں، اللہ تعالی سے امید بھی نہ ہو، امیدیں بھی غیروں سے ہوں، اور پھر اپنے زبان پر ورد جو ہے وہ لوگوں کو سنانے کے لیے آیات مقدسہ کا بھی ہو، تو یہ دوغلی پالیسی نہیں چل سکتی۔ زبان پر آیت ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے پاؤں میں لیکن میری جبیں بھی رہی۔